السلام علیکم ناظرین، واقع حضرت یوسف حصہ چہارم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پارٹ 3 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف کے بھائی سوالی بن کر مصر آتے ہیں اور وہاں سے گندم لے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو چوری کا الزام لگا کر بہانے سے اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور باقی بھائی روتے دھوتے ہوئے تبس سے واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر زلیخا وقت کے ساتھ بہت بوڑھی اور لاغر ہو چکی ہے۔ یوسف کے ہجر و فراق میں رو رو کر اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کی سہیلیاں اس کو لے کر حضرت یوسف کے دربار میں آتی ہیں۔ وہاں پر آمون کے پجاری بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طعنہ دیتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو زلیخا کی بینائی لوٹا دو، ہم بھی تو جانیں تمہارے رب کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرتے ہیں۔ زلیخا کی بینائی اللہ کے حکم سے لوٹ آتی ہے۔ اب وہ پجاری سرے سے ہی مکر جاتے ہیں کہ زلیخا تو اندھی تھی ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو اس پر تو یقین ہے کہ زلیخا بوڑھی اور ضعیف ہو گئی ہے؟ پجاری کہتے ہیں ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر ایک اور معجزہ رونما ہوتا ہے۔ زلیخا کی جوانی لوٹ آتی ہے، وہ پھر سے جوان اور خوش شکل ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود سب لوگ یہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پجاری پھر بھی اسے جادو قرار دے دیتے ہیں اور مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب بنیامین کا سنتے ہیں تو بہت غمگین ہو جاتے ہیں، بہت روتے ہیں، اللہ کے حضور گریہ کرتے ہیں۔ پھر ایک خط حضرت یوسف علیہ السلام کے نام لکھتے ہیں کہ فرما روائے مصر، اگر تم نے میرا بیٹا واپس نہ کیا تو میں یعقوب نبی تمہارے لیے ایسی بد دعا کروں گا، ایسی بد دعا کروں گا کہ تمہاری نسلیں بھی اس کی تلافی نہ کر سکیں گی۔ اب میرا دل غم سے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی ہیں۔ بھائی یہ خط لے کر دوبارہ مصر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور جا کر یہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو تھما دیتے ہیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو احساس ہو جاتا ہے کہ شاید وہ خدائی یکتا سے بھی زیادہ محبت یوسف سے کر بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ پسند نہیں فرماتے کہ کوئی اس سے بھی زیادہ محبت کسی دوسرے سے کرے۔ وہ اللہ سے بہت توبہ کرتے ہیں، بہت معافی مانگتے ہیں، بہت گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین آ کر سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوراً اپنا کرتا اپنے بھائی لاوی کو دے کر کنعان کی جانب روانہ کر دیتے ہیں کہ یہ لے جا کر اب میرے والد کی آنکھوں سے مس کر دو۔ لاوی کنعان پہنچ کر ایسا ہی کرتے ہیں اور اپنے والد کو یوسف علیہ السلام کا کرتا دے دیتے ہیں۔ وہ کرتے کو محبت سے چومتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کرتے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، فوراً ہی اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ پھر لاوی ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا یوسف ہی فرما روائے مصر ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ان کے بیٹے کی حفاظت فرمائی اور اس کو اتنی بلندی دی، اتنی عزت دی، اتنا مرتبہ دیا۔ پھر سب مل کر مصر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے سے مل سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مصر کی سرحد تک لینے آتے ہیں اور پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنے محل میں لے آتے ہیں۔ اب محل میں آ کر ستیلی ماں اور باپ اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یوں حضرت یوسف کا خواب پورا ہو جاتا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز ہوا کرتا تھا، جو ہماری امت میں اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تمام عمر مصر میں ہی رہتے ہیں اور خدائی یکتا کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یوں واقعہ یوسف تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہت سے سبق چھوڑ جاتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ رب العزت بھی قدم قدم پر ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی 40 سال تک یہ نہیں جان سکے کہ ان کا بیٹا یوسف کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔
جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کنویں کی پستیوں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا کرتا ہے، جیل کی تاریکیوں سے اٹھا کر تاج و تخت عطا فرما دیتا ہے۔ ضرورت ہے تو صرف اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ تھینک یو۔